شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ایک سوال بہت کیا جاتا ہے کہ رمضان میں شیاطین تو قید کر لیے جاتے ہیں، پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، پھر انسان کو گناہ کی طرف کون ابھارتا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ انسان میں ایک فطرتی طور پر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں رمضان میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اپنے نفس کی وجہ سے بھی ہیں، کچھ چیزیں اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی ہیں، کیونکہ شیطان آپ سے گناہ ہاتھ پکڑ کے نہیں کرواتا۔ عام دنوں میں اگر شیطان آپ سے گناہ کرواتا ہے تو وہ بھی آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، بس اس سے زیادہ وہ اپنا وہ نہیں کرتا کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے آپ کا گناہ کرواتا ہے، اس پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں آپ کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی پاور کتنی لگانی ہے شر کے خلاف، اپنی پاور کتنی لگانی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ اصل میں کیا ہے کہ ایک نفس ہے آپ کا جو آپ کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ ان النفس لعمارۃ بالسوء، نفس کا کام تو نفس امارہ جو ہے اس کا کام تو جو ہے وہ تو گناہ کی طرف لے جانا ہے، اس کا کام تو جو ہے وہ آپ کو شر کی طرف لے جانا ہے۔ تو اس لیے نفس انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جیسے سورہ یوسف کی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ کوئی اپنے نفس سے بری نہیں ہے، ہر بندے کا نفس اس کو گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ جس پر میرا اللہ رحمتیں کرے، میرے اللہ کا فضل ہو، میرا اللہ اپنی رحمت سے بچا لے۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اس کا معنی بڑا پیارا ہے۔ اللہ نہ میں نیکی اپنی محنت سے کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں، نہ گناہ سے میں اپنی محنت سے کوشش سے بچ سکتا ہوں، الا باللہ، میرے اللہ تیرا فضل ہوگا تو میں نیکی کر سکتا ہوں، تیرا فضل ہوگا تو میں گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے، یہ رمضان کے دن ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کیسے باندھ کے رکھنا ہے، ہم نے عام دنوں میں اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم گناہ سے بچتے ہیں، ہائے صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے ہیں، کیا اب ہم اپنا سارے دن کی بھوک اور پیاس کو ضائع کر لیں؟ ایک گناہ کر کے، ایک ویڈیو دیکھ کے، ایک آڈیو سن کے، ایک بات کر کے، کسی سے مل کے، ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ ہم روزے سے ہیں۔ تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ایک ویڈیو دیکھنے سے، ایک کوئی گناہ کرنے سے، گانا سننے سے، فلم دیکھنے سے تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اسی طرح عام دنوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ شیطان سے ہمیں لڑنے کی تیاری کروائی جاتی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ کس طرح لڑنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس شر کے خلاف، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، تیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شر سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان دنوں میں اکیلا شیطان ہی تو گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسے کے ذریعے بھی جو ہے وسوسے کے ذریعے بھی انسان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور گناہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اب وسوسہ دو طرح سے آتا ہے، شیطانوں کی وجہ سے بھی اور انسانوں کی وجہ سے بھی۔ انسانوں کی وجہ سے جو وسوسہ آتا ہے وہ بھی ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے بسا اوقات۔ تو مختلف شیطان کے علاوہ مختلف طریقے ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے رمضان میں کہ اپنے ان چیزوں پر جن پر ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنا کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، اپنے نفس کے خلاف لڑنا سیکھنا ہے، شیطان کے خلاف لڑنا سیکھنا ہے، تاکہ ہماری ول پاور بڑھ جائے، ہم اپنی جو ہمارے لیے ٹھیک ہے کام، اس کے خلاف ہم نہ جائیں، اپنے اچھے کام کو اچھا سمجھے اور برے کو برا سمجھ کے وہ کام کریں۔ تو یہ ہماری رمضان میں تیاری کروائی جاتی ہے۔ تو شیطان پر ساری بات ڈال دینا، ویسے بھی شیطان جو ہے وہ کچھ شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، عام جو چھوٹے موٹے شیاطین کا ذکر نہیں ملتا۔ بہرحال انسان کے گناہ کا تعلق اس کے اپنے آپ سے ہے، اور اس کے اس گناہ کرنے کے بارے میں
اسی سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، پھر وہ اس کا یہ عذر نہیں لگا سکتا شیطان نے مجھ سے کروایا یا ایسے یا ویسے، اس کے اپنے آپ پر اس کا کنٹرول تھا، وہ کر سکتا تھا۔ یہ تمہیں رمضان سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي